مشہور قول کے مطابق حضرت آسیہ علیہ السلام بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا نسب کچھ یوں ہے: آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ یہ ریان بن ولید وہی ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام مصر کے انتہائی ظالم اور جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھیں۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھیں، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ اور خیرات کیا کرتی تھیں، اور اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کہا گیا ہے۔ فرعون چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا، اس لیے آپ اس سے سخت بیزار تھیں۔ فرعون سے آپ کا نکاح بھی بارضاء و رغبت نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے۔ فرعون نے بادشاہت کے زور پر جبراً آپ سے نکاح کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا، اس لیے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور جو بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، ممکن ہے کسی دوسرے سے لے کر پالی گئی ہو۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے آپ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قبطی زبان میں پانی کو مو اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت بی بی آسیہ علیہ السلام نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب حضرت سیدنا آسیہ علیہ السلام کی گود میں آئے تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، اور فرعون سے جو کہا اسے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا: یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ اس پر بدبخت فرعون نے کہا: اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دیتا، جیسے آسیہ کو عطا فرمائی۔ جادوگروں کے سحر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سنسنی خیز مقابلے سے حق ظاہر ہونے کے بعد جہاں جادوگروں کو دولت کی مان نصیب ہوئی، وہیں جب آپ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو آپ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے: جنتی عورتوں کی سردار 4 عورتیں ہیں، مریم، فاطمہ، ختیجہ اور آسیہ علیہ السلام۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب ام المومنین حضرت سیدنا ختیجۃ الکبریٰ کے مرض وفات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: اے ختیجہ، تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے گراں یعنی ناگوار گزرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس گراں گزرنے میں کثیر بلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ جب فرعون نے آپ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام تدبیریں کر لیں اور اسے ناکامی کا سامنا ہوا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہادت سے پہلے آپ نے بارگاہ الہی میں جو التجا کی اسے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا گیا ہے: اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون نے اپنے کرندوں سے کہا: ایک بڑی چٹان لاؤ
اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اور اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، اسے مت مارنا۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ کے عزم و استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد جب آپ پر چٹان گرائی گئی تو وہ ایسے بدن پر گری جس پر روح نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام کا مزار مبارک مصر میں واقع ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔